ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے جادو کے کارگر ہونے کی علامات۔ مرد عورت میں نفاق۔ اول علامت سحر کی یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت و الفت کی زندگی گزار رہے ہیں، یکایک مرد و عورت میں تنازع کی شکل کھڑی ہو جائے اور ایک دوسرے کی شکل سے بھی بیزار ہو جائیں۔ شوہر کی شکل بری لگے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی محبت میں فریفتہ ہو اور سحر کر کے اس کی برگشتہ کر دیا جاتا ہے اور وہ شکل دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ عورت نفرت کرے۔ تیسری علامت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرتے کرتے نہیں تھکتی، بلکہ دن رات شوہر کی محبت کا دم بھرتی ہے، مگر سفلی سحر کے ذریعے اس کو بدظن منتفر کر دیا جائے اور اس کی شوہر کی شکل کتے خنزیر کی نظر آنے لگتی ہے۔ رشتہ سے انکار۔ چوتھی علامت سحر کی یہ ہے کہ نوجوان حسین و خوبصورت لڑکی ہونے کے باوجود لڑکے والے لڑکی دیکھ کر اچاٹ ہو جاتے ہیں اور رشتہ سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس طرح عرضدار گزر جاتا ہے۔ رشتے آنا بند۔ پانچویں علامت یہ ہے کہ لڑکیوں کے رشتہ آنے بند ہو جاتے ہیں، یعنی بغیر دیکھے ہی لوگ بدظن ہو جاتے ہیں، اس کے ذکر سے نفرت اور اچاٹ پن دلوں میں ہونے لگتا ہے۔ مرد نفرت کرے۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی بچوں پر محبت میں جان دیتا ہے، مگر سحر زدہ ہونے کے بعد نفرت و بغض کرنے لگتا ہے اور سمجھانے والا بھی دشمن لگتا ہے۔ جانوروں کا دودھ سوکھنا۔ ساتویں علامت یہ ہے کہ بھیڑیا، بکریاں، گائے اور بھینسوں پر یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر کیا جاتا ہے جو ان کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، ان جانوروں کا دودھ سوکھ جاتا ہے، پھر مر جاتا ہے، دودھ پینے والے بیمار ہو جاتے ہیں۔ آٹھویں قسم سحر کی یہ ہے کہ جو کہ چوپایوں کے لیے مخصوص ہے، اس سحر کے کرنے سے چوپایوں کے جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے اور وہ جانور گھاس کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اگر بروقت علاج نہ ہو تو مر بھی جاتے ہیں۔ بچے ضائع ہونا۔ نویں قسم سحر کی یہ ہے کہ سحر دودھ دینے والے جانوروں اور بچہ جننے والی ماؤں پر کیا جاتا ہے، خواہ جانور ہو یا عورتیں، اس کے کرنے کے بعد بچہ پیٹ سے بے وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ بچوں کا سوکھنا۔ دسویں قسم سحر کی یہ ہے کہ سحر کے ذریعے خاص کر اولاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی نومولود اور شیرخوار بچوں پر یہ سحر کیا جاتا ہے اور وہ سوکھ کر مر جاتے ہیں۔ لڑکیاں پیدا ہونا۔ 11ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ دوپہر میں بروز منگل یا جمعہ کو ایک پتلا بنا کر عورت کے راستے میں ڈال دیتے ہیں، وہ پتلا جس عورت کے پیروں میں آئے گا اس عورت کے ہاں لڑکیاں ہی پیدا ہوں گی، لڑکا پیدا نہ ہوگا۔ مباشرت کے قابل نہ رہنا۔ 12ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ مرد کو بستہ کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ ہم بستری کے قابل نہیں رہتا۔ ہم بستری سے نفرت۔ 13ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ دلہن کو اپنے شوہر سے یا جس سے وابستہ کیا ہے اس کے ساتھ ہم بستری سے نفرت ہو جاتی ہے۔ مرد بیکار ہونا۔ 14ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ مرد کے مفاصل جوڑوں میں درد پیدا کر دیا جاتا ہے اور مرد بیکار ہو جاتا ہے۔ شکل و صورت بھیانگ ہونا۔ 15ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ سحر زدہ ہونے کے بعد عورت رنگ بدلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر کے بعد تبدیلی رونما ہوتی ہے اور شکل و صورت بھیانگ ہوتی ہے۔ بانجھ پن۔ 17ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے اور عورت عقیمہ بانجھ ہو جاتی ہے، ماہواری بے ہی ہوتی رہتی ہے مگر استقرار حمل نہیں ہوتا ہے، مویشی مر جائیں۔ 18ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی شخص کا روزگار باندھ دیا جاتا ہے اور سحر زدہ کا مال و اسباب تلف ہو جاتا ہے، مویشی مر جاتے ہیں اور آئے دن نقصان کا سامنا رہتا ہے۔ ازدواجی رشتے منقطع۔
19ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس قسم کے ذریعے ازدواجی رشتہ منقطع کر دیا جاتا ہے اور مرد عورت جدا جدا ہو جاتے ہیں۔ گھر ویران۔ 20ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس قسم کے ذریعے کسی گھر کو ویران و برباد کر دیا جاتا ہے، اس گھر کی خیر و برکت اڑ جاتی ہے، محبت و الفت جاتی رہتی ہے، ایک دوسرے کو دشمن سمجھتا ہے، رات دن جھگڑا رہتا ہے۔ بیماری۔ 21ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی شخص مرد عورت کو شدید بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور کسی صورت صحتیاب نہیں ہوتا ہے۔ مرد وزن میں ناچاکی۔ 22ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی بھی شخص کو ذلیل کر دیا جاتا ہے، ہر کوئی بلا وجہ ان سے نفرت کرنے لگتا ہے، کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ عہدہ سے معطل۔ 30ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ اس سحر کے ذریعے کسی آفیسر یا حاکم یا ملازم کو نوکری سے یا آفیسر کو عہدے سے ہٹا دیا جاتا ہے، سحر زدہ ہونے پر نوکری یا عہدہ سے معطل ہو جاتا ہے۔ فقیر و کنگال۔ 24ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ امیر تجاروز کو عہدہ سے گرا دیا جاتا ہے اور فقیر و کنگال بنا دیا جاتا ہے۔ عورت کی بربادی۔ 25ویں قسم سحر کی یہ ہے کہ عورتوں کو اجاڑ دیا جاتا ہے، یعنی طلاق دلائی جاتی ہے جب تک اس سحر کا دفعہ نہ ہوگا، کتنے ہی نکاح کر لیے جائیں سب منقطع ہوتے رہتے ہیں۔ تبادل ہونا۔ اس قسم کے سحر میں آفیسر یا حاکم کا تبادلہ کرا دیا جاتا ہے اور شہر سے دور کر دیا جاتا ہے۔ حسن و جمال خراب۔ اس قسم کے سحر میں خوبصورت حسین و جمیل عورت کے حسن و جمال کو خراب کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے پرائیوں میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ مکان اجاڑ دینا۔ اس قسم کے سحر میں ہر ترقی کو مسدود کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ تعمیر شدہ مکان کو اجاڑ دیا جاتا ہے، اس گھر میں کوئی آباد نہیں ہو پاتا بلکہ ویران رہتا ہے، جو بھی مکان میں آتا ہے جلدی ہی بھاگ جاتا ہے۔ دفعہ آصب۔ جس شخص پر آصب ہو، ان آیتوں کو 3 بار پانی پر دم کر کے مریض کے منہ پر چھینٹا ماریں یا کان میں پڑھیں، فوراً ہوش آ جائے گا۔ الحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه۔ جادو سے بندی قوت مردی کا علاج۔ سورہ ابراہیم مکی پارہ نمبر 13۔ سحر سے نجات کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر کسی شخص کی قوت مروی سحر کے ذریعے باندھ دی گئی ہو تو روزانہ 3 مرتبہ سورہ ابراہیم کی تلاوت کرنے سے سحر باطل ہوگا اور اصلی قوت مروی بحال ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مراد اپنی اصل حالت میں آ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب مسلمان بھائیوں کو اس شیطانی چالوں سے بچائے۔ اللہ پاک سب کو امن میں رکھے۔ صدق اللہ العظیم۔